أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا إنك لن تستطيع معي صبرا کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض کیا تو یہ بھول کر کیا، مگر دوسرا اعتراض بچے کے قتل پر یہ آپ نے دانستہ کیا اور جان بوجھ کر کیا۔ فرمایا کہ کشتی کے نقصان کا ازالہ تو ممکن ہے، لیکن اس معصوم جان کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس نقصان کا ازالہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ بچہ ہے، اس نے ابھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اس کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اقل لک، پہلے علم اقل کہا تھا اور یہاں لک کا اضافہ کیا، لا کا، اس سے تھوڑا سا ان کی طرف سے سختی اور ناگواری کا اظہار معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو کشتی والوں کا جو معاملہ تھا وہ تو یہ تھا کہ آگے وہ اس علاقے میں جا رہے تھے جہاں ایک بادشاہ تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، کشتی والوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ تو جناب خضر نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ تھوڑے سے پیسوں سے اس کی مرمت کرا لیں اور بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اور اس بچے کے بارے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر اور سرکش بننے والا تھا، اور ماں باپ شفقت پدری کی وجہ سے اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جاتے، تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے اس بچے کا قتل کروا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بچے کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ پیدا ہی نہ کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے جسم میں اللہ نے ناخن پیدا کر کے حکم دیا کہ ان کو کاٹو، تو بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ان کو پیدا ہی نہ کرتے، بڑا ہی نہ کرتے، جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے رہنے دیتے۔ لیکن اللہ اس کی حکمت کو جانتا ہے کہ پہلے ناخن بڑھا کر پھر ان کو کاٹنے میں کیا حکمت ہے۔ زیر ناف بال ہیں، اللہ پہلے ان کو پیدا کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ان کو صاف کرو۔ تو اللہ حکمت اس کی جانتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس کارخانہ قدرت میں کوئی بھی کام خود بخود یا اتفاقاً نہیں ہو رہا، بلکہ ایک خاص پلاننگ کے تحت ہر کام قدرت الہی کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں، جیسے کافروں اور مشرکوں کا عیش و عشرت میں زندگی گزارنا، اور مسلمانوں اور نیک لوگوں کا غریبی میں اور مفلسی میں اور مشکل میں زندگی گزارنا، تو انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو بھوکا مار دیا اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو عیش کروا دی اور مزے کروا دیے۔ تو اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک کے کاموں پر ہمیں اعتراض نہیں ہم کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ تو جب حضرت خضر نے یہ کہا سختی سے
کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں ہے، اس لیے میرا ان سے علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے متعلق سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری جانب سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ موسیٰ صاحب نے فرمایا بھائی اب اگر میں کوئی سوال کروں گا تو آپ بے شک مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا، اب آپ کے پاس مجھے علیحدہ کرنے کے لیے عذر موجود ہے، اور اگر آپ مجھے الگ کر دیں گے تو اس میں آپ معذور سمجھے جائیں گے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ پہنچے، اہل قریۃ، ایک بستی کے رہنے والوں پر، استطعما اہلہا، ان دونوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی، یرید ان ينقض، جو گرا ہی چاہتی تھی، فاقام، تو خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا، قال لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ یقیناً اس پر کوئی مزدوری وصول کر سکتے تھے۔ ایک بستی میں پہنچے، اس زمانے میں کوئی سرائیں یا ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، لوگوں کے ہاں یہ عام دستور تھا کہ کوئی مہمان اگر کسی بستی میں چلا جاتا تو وہ خوشی خوشی اس کو کھانا کھلاتے، اس کی مہمان نوازی کرتے، مگر یہ بستی والے ایسے برے لوگ تھے کہ انہوں نے مہمانوں کی خدمت سے انکار کر دیا۔ تو باوجود اس کے کہ ان دونوں اللہ کے پیغمبروں نے اور بزرگ ہستیوں نے ان سے کھانا طلب کیا تھا، پھر بھی انہوں نے کھانا نہیں دیا، کہ یہ ان کی بدبختی کی انتہا تھی کہ ایسے پاک باز اور ایسے مقرب لوگ ان کی بستی میں آئے لیکن وہ ان کی خدمت سے محروم رہے۔ بعض صوفیوں نے اس آیت کریمہ سے گداگری کو مستحب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ عرصے تک لوگوں کے ہاں جا کر بھیک مانگے اور ان سے مانگ مانگ کر روٹیاں کھائے، تو اس کا تصوف کا اور سلوک کا راستہ بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب حمزہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے یہ حدیث سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے متفق علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا، ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو آدمی عین ضرورت کے اور احتیاج کے وقت تو سوال کر سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت محض تصوف اور سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے یا ضرورت نہ ہونے کے باوجود لوگوں سے جو مانگتا پھرے، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گا اور ان پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بستیوں میں جاتے ہیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے تمہاری مہمان نوازی نہ کریں تو تم زبردستی ان سے اپنے کھانے کے برابر سامان لے لیا کرو۔ یہ مہمان کا حق ہے کہ وہ جس بستی میں جائے وہ وہاں کے رہنے والوں سے اپنی مہمان نوازی وصول کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کھانا ہم نہیں دیں گے، ہم نے ابھی آپس میں یہ طے کیا ہے کہ کسی مہمان کو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں کھلاتے ہو تو تمہاری مرضی۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑی موٹی دیوار ہے جو جھکی ہوئی ہے اور عنقریب گرنے ہی والی ہے، لوگ اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سیدھا کرنے کی کیفیت کیا تھی یہ بیان نہیں کی گئی، بعض نے کہا ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سیدھی ہو گئی، اور بعض نے کہا ہے کہ باقاعدہ مزدوری کر کے اور اس کو گرا کے پھر دوبارہ بنایا، لیکن کس طرح سیدھا کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے ناہنجار لوگ جنہوں نے کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا ہے، ان کی دیوار بنا دی تو کچھ ان سے اجرت ہی وصول کر لیتے تاکہ ہمارا بھی کام بن جاتا اور ان بخیلوں کو بھی کچھ تنبیہ ہو جاتی۔ لیکن جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب تیسری بار آپ نے سوال کیا ہے، معلوم ہوا کہ 2 بار درگزر کی جا سکتی ہے، تیسری بار اگر کوئی آدمی غلطی کرے تو پھر اس سے درگزر نہ کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا بھی یہ دستور ہے کہ 2 بار انسان اگر غلطی کرے تو اللہ پاک پہلی اور دوسری بار اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک ہی گناہ جب تیسری بار کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے سزا بھی متعین کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اب تیسری بار آپ نے یہ کام کیا ہے، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، جناب خضر نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل، ان قریب میں آپ کو خبر دوں گا اصل حقیقت کی۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کی جن پر آپ صبر کی طاقت نہ رکھ سکے۔ کہا اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے، لیکن علیحدہ ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کی اصل حقیقت سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جو خلش ہے وہ دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری تو یہ خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی جناب خضر سے علیحدہ نہ ہوتے اور کچھ مزید واقعات ہمارے سامنے آ جاتے اور اللہ کی حکمت کے کچھ مظاہر
سے ہمیں علم حاصل ہو جاتا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ تیسرے سوال پر وہ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب جناب خضر نے ان چیزوں کی اصل حقیقت بیان کرنا شروع کی۔ اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا معاملہ تھا، فکانت لمساکین، تو یہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے، فأردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ فرمایا یہ جو کشتی تھی یہ چند مسکینوں کی تھی، تو معلوم ہوا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ روزگار تو ہو لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، ایسے مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فقیر کی حالت مسکین سے زیادہ بری ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ مکمل طور پر محتاجگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ دریا میں مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو، سواریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتے تھے، لیکن جس علاقے میں وہ جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراءہم کا معنی کیا ہے ان کے آگے، تو وراء کا معنی کبھی تو پیچھے ہوتا ہے اور کبھی آگے ہوتا ہے، تو یہ موقع محل کی مناسبت سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے آگے جس علاقے میں وہ داخل ہونے والے تھے اس میں ایک بادشاہ کی حکمرانی تھی جو ظالم تھا، اور ہر ٹھیک ٹھاک کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کشتی کے توڑنے کے کام کو اپنی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ شر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب ہے، اور خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ کے ادب کے عین مطابق ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہی کیا تھا، لیکن اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ ترجمہ ایک بار، قال الم اقل لک، جناب خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع، کہ یقیناً آپ ہرگز طاقت نہیں رکھیں گے، معی صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی، قال ان سألتک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں، عن شیء بعدہا، اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری جانب سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ پہنچے، اہل قریۃ، ایک بستی کے رہنے والوں پر، استطعما اہلہا، تو ان دونوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا،
فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی. یرید ان ينقض، جو گرنے ہی والی تھی. فَأَقَامَ، تو جناب خضر نے اسے دوبارہ قائم کر دیا. قال لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے. لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو اس کام پر کچھ اجرت وصول کر لیتے. قال هذا فراق بینی و بینک، جناب خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتأویلہ، ان قریب میں آپ کو خبر دوں گا اصل حقیقت کی. ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. اما السفینۃ، رہی کشتی. فکانت لمساکین، تو وہ چند مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. فأردت ان اعیبہا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.